دیکھنے کے لیے پورا پورا دن بیٹھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ کرکٹر ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ اپنے چھکے پر وہ ہمیں کیا دے گا، اپنے چوکے پر وہ ہمیں کیا دے گا، ادھر میچ جیتے گا اور ادھر جا کر کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جامع شراب پی کر شباب کی تلاش میں ہوگا اور کباب کے لیے للچا رہا ہوگا۔ کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ اس نے سب کچھ کیا ہے اپنی دنیا کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تمہارے لیے۔ اگر کوئی روتا ہے تو وہ تمہارے وہ رہبر و رہنما ہیں۔ ان رہبر کی بات کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام ہیں، جن کی زندگی سنت کے مطابق ہے، جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، جن کی آنکھوں میں مظلوموں کے لیے آنسو ہیں، اور جن کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے غریب بندوں پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد قبر کا نور بھی ہے، زندگی میں دنیا کا اجالا بھی ہے۔ ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا کہ میری امت میں ایسے بندے پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے افراد آتے رہیں گے۔ لو اقسم باللہ لأبرهم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر وہ قسم کھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے گا۔ اللہ نے آج میرے اور آپ کے لیے دروازے کھول دیے اپنے گھر کے۔ اللہ اکبر۔ اس آزادی کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ یہاں سے آج ہم محبت کا پیغام لے کر جائیں، سیرت کا درس پڑھ کر جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جائیں۔ نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اجلاس غیر مرتب ہو جاتے ہیں، ہم ترتیب کچھ اور بناتے ہیں، بیچ میں ترتیب الٹ دی جاتی ہے، مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں، اغراض سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ چاروں طرف ماتم ہے، چاروں طرف شور ہے، چاروں طرف غم کی کالی گھٹائیں ہیں، اور چاروں طرف خوفناک ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ ہے، ہر دل میں ایک ہی کسک ہے، اور ہر زبان پر ایک ہی آہ و خدا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ معاشرے کی اصلاح کی فکر کی جائے، بڑے بڑے پوسٹر ہیں، بڑے بڑے بینر ہیں، بڑی بڑی لمبی اور اونچی اسکرین ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ لیکن یہ معاشرہ تباہ کس نے کیا ہے اور کیوں تباہ ہوا ہے، ہوا کیوں ہے؟ اگر میں نے غلط راہ پکڑ لی ہے تو مجھے منزل نہیں مل سکتی ہے۔ یاد رکھو 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جو قرآن ہے، جو میرے اور آپ کے ہر گھر میں موجود ہے، ہر بیٹی کو ہم جہیز میں دیتے ہیں، ہر بچی اپنے ساتھ جہاں ساری دنیا کا اور سامان لے کر جاتی ہے، وہاں بہترین قرآن بھی لے کر جاتی ہے۔ مگر کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو قرآن لے کر جو جا رہی ہیں محض عقیدت کے ساتھ، محض محبت کے ساتھ، محض ایمان کے ساتھ، مگر وہ قرآن پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اور ہم نے انہیں قرآن نہیں۔ ہمارے کتنے بیٹے ایسے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکے، کہیں حالات نہیں تھے اور کہیں خود ان کی اپنی کمیاں تھیں۔ میرے دوستوں، 1450 برس پہلے جو ہدایت نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض مسلمانوں کے لیے نہیں، آگے بڑھ کر سوچو، یہ محض مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے تھا۔ اور جنہوں نے قرآن پڑھا صحابہ کرام نے، وہ اسے پڑھنے کے لیے محض صفحہ کے چبوترے پر نہیں بیٹھ گئے، وہ محض دار ارقم میں بیٹھ کر ہی اس کی تلاوت نہیں کرتے رہے۔ اس کی تلاوت جب حالات سازگار نہیں تھے تو دار ارقم میں چھپ کر ہوئی، اور جب حالات سازگار ہوئے اور عمر ابن خطاب نے اسلام کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھاما، حضرت حمزہ نے اپنے بھتیجے کی دین کو اختیار کیا، تو اسی دن اس کی تلاوت خانہ کعبہ میں ہونے لگی۔ یہ کہا جانے لگا کہ اگر خانہ کعبہ میں لاکھ کی بڑائی بیان کی جائے گی، عزت کی
جائے گی، بیعت لی جائے گی، منات کی عبادت کی جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی یہاں بیان ہوگی۔ وہ پہلا نغمہ تھا، وہ پہلا پیغام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پچھلی 5 آیتوں کے بعد، اقرا کی 5 آیتوں کے بعد جو پیغام تھا وہ تھا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے۔ اس کی اہمیت ان سے پوچھو جو قرآن کی مخالفت پر کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ ابو لہب سے پوچھو جس کی زندگی میں اندھیرا ہے، اسے چراغ سے کتنی نفرت ہے، اندھیروں کو چراغ سے کتنی بڑی دشمنی ہے، اندھیروں کو قرآن سے کتنا بیر ہے۔ ابو لہب جانتا تھا اس کی اہمیت، اور عتبہ جانتا تھا اس کی فضیلت، اور امیہ بن خلف جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، اس لیے انہوں نے یک آواز ہو کر کہا، بلندان داموں کے ساتھ کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ قرآن کو سننے ہی مت دینا، اگر اسے سن لیا تو کانوں سے اتر کر یہ دل کی دنیا میں ہلچل مچا دے گا اور وہاں نور کی کرنوں کو سورج کی طرح جگا دے گا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، جب قرآن پڑھا جائے تو تم لغو باتیں کرنا، روڑے اٹکا دینا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا اور مذاق اڑانا، یہاں تک کہ قرآن کے مقابلے پر نضر بن حارث ایران کے قصے اور کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں خشک باتیں سناتے ہیں، جنت کے خواب، جہنم کے ڈراوے اور چھوٹے موٹے واقعات سنا دیا کرتے ہیں۔ میں افسانوں کی کتاب لایا ہوں، میں کہانیوں کی داستان لے کر آیا ہوں، آؤ میری مجلس میں شرکت کرو۔ لہذا کچھ لوگ اس کی مجلس میں آنے لگے، مگر قرآن کا جادو ایسا تھا، قرآن کا نغمہ ایسا تھا، قرآن کا ساز ایسا تھا، قرآن کا سوز ایسا تھا، قرآن کا انداز ایسا تھا۔ یہ رب کی کلام، یہ رب کا کلام ہے، اگر صحیح دل سے پڑھ لے گا تو اس کے سامنے اپنا دل آ جائے گا۔ وہ مجلس پھر بھی سونی ہونے لگی، ادھر کی مجلس پھر جمنے لگی، تو پھر اس نے کہا یہ کام ایسے نہیں چلے گا، لہذا وہ پیر باندھنے والی اور گھنگرو اپنے پیر میں باندھ کر ناچنے والیاں لے کر آیا اور اس نے کہا ادھر ناچ ہے، ادھر ناچ ہے، ادھر عورت کی زندہ تصویر ہے، نغمے ہیں اور یہاں پر ساز و نظران ہے، یہاں آ جاؤ۔ وہ ناچنے گانیاں والیاں لے کر آیا مگر پیغام قرآن کو نہیں روک سکا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی 5 آیتیں غار حرا میں بند مقام میں تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد جو آیات آئیں 10 سال مدینہ میں اور 13 سال مکہ معظمہ میں، آج یہ قرآن پوری دنیا کے جنگل جنگل، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، قريہ قريہ، پہاڑوں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، اور ان پڑھوں کی زبانوں پر، پڑھے لکھوں کی زبانوں پر کون سا شہر ایسا ہے، کون سا ٹکڑا ایسا ہے، کون سا خطہ ایسا ہے، کہاں کی زمین ایسی ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آسمانوں پر اللہ اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، جبریل اس قرآن کو رمضان میں سننے اور پڑھنے آ رہے ہیں، تو لال پور ہو یا ہریٹا، کھنڈیا ہو یا کھنڈو پورا، ملک مرزا ہو یا ملک ہاشم، جسے کتوں کی ملک کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ کتوں کی نہیں ہے، تو انسانوں کی ملک ہے نا۔ آپ لوگوں نے تو نام کی عجیب رکھی۔ میں نے کسی تقریر میں آپ کے ایک نظریہ ہے اس کا اصلی نام بیان کر دیا، تو 8 دن پہلے میرٹھ سے فون آیا کہ ہر وقت آپ کی تقریر سن رہے تھے اور سنتے سنتے ہنسی نکل گئی سب لوگ۔ آپ نے لالپور کے پاس ایک نظریہ کا نام لیا، میں نے کہا اسے بھول جاؤ، وہ تو وطن کی بات ہے۔ اور وہ نظریہ عمدہ اور حسن نظریہ ہو گئی، نظریہ عاقل ہو گئی ہے، قلم ہو گئی۔ خیر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آیا، یہ تو پڑھا ہی جائے گا جب تک دنیا میں مسلمان رہے گا، یہ قرآن پڑھا جائے گا۔
اس لیے کہ نماز اس قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. گئے سے گیا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، گھٹیا ویسے نہیں گیا، نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کمتر مسلمان بھی سورہ فاتحہ تو یاد کرے گا ہی. اس کے ماتھے پر چاہے دیوبندی کا کتاب لکھ دو اور چاہے بریلوی کی تحریر لکھ دو، فاتحہ تو دونوں ہی پڑھیں گے. یہ الگ بات ہے کہ خشک پڑھ دیں گے، وہ الگ بات ہے کہ وہ مٹھائی پر اور جلیبی پر اور دودھ پر اور پان کے بیڑے پر پڑھیں گے دونوں ہی. کیوں پڑھیں گے دونوں ہی سورہ فاتحہ. اور تیسرے گروہ کو لاؤ گے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ امام صاحب تم بھی پڑھو اور میں بھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ، دونوں ہی پڑھیں گے. نہ میں چھوڑوں گا نہ آپ چھوڑیں گے. وہ کہیں گے ہم تو ہر وقت پہ پڑھیں گے، ہمیں امام سے پڑھ لینا ہے. یعنی امام صاحب پڑھے یا نہ پڑھے، ہمیں کیا پتا کہ وہ ظہر کی نماز میں پڑھ لیتے کہ نہیں پڑھ لیتے اور خاموش پڑے ہوئے تھے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا. چلو بھائی آپ بھی پڑھو، آپ کون آپ سے منع کرنا. تو قرآن تو پڑھا ہی جائے گا. جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مسجد نہیں آیا، جمعہ بھی اس نے نہیں پڑھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے وارثین پھر اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے تیسرے دن ضرور اکٹھے ہوں گے. اگر دوسرے دن بھی اکٹھے نہیں ہوئے تو اس دن تو کم سے کم ایک قرآن ضرور پڑھا جائے گا، مدرسے کے بچوں کو بلایا جائے گا، اس سے کم پر بات نہیں بنے گی. تو یہ قرآن کی تلاوت تو ہوتی رہے گی، اس پر کوئی فرقہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. حتیٰ کہ ایران میں بیٹھا ہوا شیعہ فرقہ بھی اور یمن میں بیٹھا ہوا زیدی فرقہ اور حوثی فرقہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اور ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمانیت سے اپنا نام خارج کرا دیتا ہے. قرآن تو پڑھا جاتا رہے گا، مجلسوں میں پڑھا جائے گا، غم کے موقعوں پر پڑھا جائے گا، خوشیوں کے موقعوں پر پڑھا جائے گا. بات اس سے آگے کی کرنا یہ ہے کہ قرآن آیا ہے میری اور آپ کی زندگی اور تقدیریں بدلنے کے لیے، اصول اور ضابطے بتانے کے لیے، اللہ کی راہ پر چلانے کے لیے. جو قوم اس پر عمل کرے گی، رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، عزت اور عظمت عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوم زمین میں دھسا دی جائے گی. علامہ اقبال نے بڑی صحیح بات کی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو اور ہم فال ہوئے تاریخ قرآن ہو. ہم نے قرآن چھوڑا ہے ہم نے قرآن. اگر قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور صرف بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کی ہم قسم کھا جاتے ہیں، قسم اللہ رب الذوالجلال کی. اگر دنیا بھر کا مسلمان قرآن کے مطابق اپنی تجارت کرنے لگے، اس کی منڈیاں قرآن کے نقشے پر چلیں، اس کی تجارت گاہیں قرآن کے اصولوں پر چلیں، اور وہ خود قرآن کے اصولوں پر چل رہا ہو، تو قسم اس پاک ذات کی جس نے انسانوں کو مرد اور عورت دونوں بنایا ہے، جس نے غریب اور امیر دونوں بنایا ہے، قرآن کے پاس وہ نسخہ ہے کہ دنیا سے وہ غریبی مٹا ڈالے گا. مسلمانوں کی صفوں میں کوئی غریب نہیں ہوگا. اگر مسلمان اپنی زکات نکالنے لگے اور زکات وہاں پہنچ جائے جہاں پہنچنے کا حق ہے، اس میں خیانت نہ ہو، اس میں بددیانتی نہ ہو، اس زکات کو مال غنیمت سمجھ کر کے ہڑپ نہ دیا جائے. زکات مستحقین زکات تک پہنچے. اور دو جہاں کی قسم، اس زکات کے خرچ کرنے کے 8 مصرف ہیں. جو لوور کلاس ہے وہ اپر بن جائے گا، جو بیک ورڈ ہے وہ اوپر آ جائے گا، جو ابھی زمین کی سطح پر ہے وہ زمین کی سطح سے اوپر چلا جائے گا. اگر کوئی مقروض ہے، قرضدار ہے، اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا. اگر کوئی جیل کی سلاخوں میں ہے تو قید سے باہر آ جائے گا. ایک مصرف گردن چھڑانا بھی ہے، دوسرا مصرف قیدیوں دوسرا مصرف جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کے ادا کرنے کا بھی ہے. مسکین اس کا مصرف ہے، فقراء اور محتاج اس کا مصرف ہے، مسافر اس کا مصرف ہے. اور فی سبیل اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زکات خرچ کر دی جائے تو کوئی بچے گا. مگر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں،
ہمیں تو دنیا نے جو نظام بنایا ہے اس نظام پر چلنا ہے. ہم نے سجدہ کر لیا ہے امریکن نظام کیپٹلزم پر. ہم اس کے آستانے سے سر نہیں اٹھائیں گے. علماء تم چیختے رہو, تم چلاتے رہو, اپنے آنسو ضائع کرو اور اپنے دامن کو گیلا کرتے رہو. ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے لیے 1776 میں بنایا ہوا امریکن نظام جو مالداروں کا نظام ہے, جو سرمایہ داروں کا نظام ہے, جو غریبوں کے لیے جہاں کوئی رعایت نہیں ہے, جہاں غریبوں کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے, ہم اس نظام کو فالو کریں گے. انہی کے بینکنگ نظام سے ہم جڑ جائیں گے. ہم اسلامی نظام سے کیا لینا ہے؟ تجارت ہم ان کے اصولوں پر کریں گے, زراعت ہم ان کے اصولوں پر کریں گے, لون اور قرضہ ہم ان کے اصولوں پر لیں گے. تو اے مسلمانوں, پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تم ترقی نہیں کر رہے؟ تمہاری صفوں میں ماتم کیوں ہے؟ تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق نہ اپنی تجارت کو بنایا, نہ اپنی زراعت کو بنایا, نہ اپنے کرائے کو بنایا, نہ اپنی مزدوری کو بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم وہ پاکیزہ نظام دیا ہے جو خانہ کعبہ کی طرح پاک ہے, جو محمد رسول اللہ کے پسینے کی طرح پاک ہے, جو آپ کے خون کے قطروں کی طرح پاک ہے, جو آپ کی سانسوں اور آپ کے لباس کی طرح پاک ہے. اس طرح انہوں نے نظام دیا. اگر آپ کا مسلمان کہتا ہے یا تو میں رشین بلاک میں ہوں یا میں امریکن بلاک میں, اسلامی بلاک تو کوئی ہے ہی نہیں. نظر آ رہا ہے کوئی نہیں. ایک رشیا کے ساتھ, دوسرا امریکہ کے ساتھ بنایا ہوا ان کا سارا سسٹم. اس قرآن نے کہا تھا بنی اسرائیل کو جب من اور سلوہ مل رہا تھا, آسمان سے من اترتا, سلوہ ان کو ملا کرتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بن کمائے, بن محنت کے, بن ہل چرائے, بن کوشش کے ان کو کھلا رہا تھا وادی تیہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے, حضرت ہارون علیہ السلام کی برکت سے یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچم توحید مصر میں اٹھائے رہی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتی رہی, حضرت یعقوب کے نقش قدم پر چلی. تو وادی تیہ میں ان کے لیے پانی کا چشمہ حضرت موسیٰ کے عصا سے جاری ہوا, اور حضرت موسیٰ کے عصا سے سمندر کو پھاڑ دیا گیا. مگر یہ قوم کیا کہتی ہے؟ لن نصبر على طعام واحد. اے موسیٰ ایک ہی کھانا, ہم اس پہ ہرگز صبر نہیں کریں. فادع لنا, آپ اللہ سے دعا کیجیے وہ ہمارے لیے وہ ہے زمین سے. ہمیں سبزی چاہیے, سلاد کے لیے پیاز چاہیے, بقلیہا وقصائیہا وفومیہا, لہسن چاہیے, چٹپٹی چٹنی, وعدسیہا, مسور کی دال چاہیے. ہمارے علاقے میں تو اڑد کی دال بہت مشہور ہے. کبھی رامپور والوں کا بہترین کھانا, سب سے اعلیٰ کھانا اڑد کی دال ہوا کرتی تھی, اور اڑد گوشت. شہر والوں نے قبضہ کر لیا ہماری تہذیب پر بھی, کبنان گوشت. شہری روایات ہمارے یہاں داخل ہو گئی. کیا زمانہ تھا جب پاج پر بیٹھ کر کسی صاحب کے گھیر میں بیٹھ جاتے تھے, اور اپنے بھائی, اپنے عزیز و اقارب, اور اپنے ہی خاندان اور اپنے گاؤں کے لوگ محبت کے ساتھ اس پلیٹ میں چاول اتارتے تھے, اڑد اتارا کرتے تھے. کیا لذت تھی اس کی. مگر آج شہروں کی تہذیب نے آ کر ہم پر کنٹرول کیا اور کہا کاغذ کی پلیٹیں, کاغذ کے گلاس, کاغذ کی سب کچھ, اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ویسے کھاؤ جیسے بندر کھاتا ہے, اور جیسے گیدڑ کھاتا ہے, اور جیسے بلی کھایا کرتی ہے, بکری کھایا کرتی ہے, اس کو اٹھا کر لے جاؤ. تمہاری پلیٹ بھر گئی, دور وہاں پہنچ جاؤ. اب اپنے ساتھی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اسے لیفٹ پیس کو نیچے پھینکو, دوسری پلیٹ اٹھا کر لے کر آؤ, پھر اسے سرکا دو ادھر کو, پھر ادھر لے کر کے آؤ. اگر کسی نے بہت زیادہ ہمدردی ہمارے ساتھ کی اور اس نے علماء کا خیال کر لیا, تو وہ چند پہلے اٹھا کر لاتا ہے جو کانوں سے پہلے ہوتے ہیں, اور ہاتھ بات بھی کھڑے کے کھا لے تو ان پہ کونوں کے نام. ہم جیسا آدمی اردو کا ہی لوٹا. یہ تہذیب اس پر فخر کر رہے ہیں ہم. تمہارے نبی کی تہذیب ہے کہ دسترخوان بچھاؤ, یہ نعمت جو تمہارے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات اور کارخانے کے استعمال کے بعد آیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلًّا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تمہیں کھانا کھاتے وقت غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے بنا ہے. نہیں میں یاد کر رہا تھا کہ جو اسلامی تہذیب تھی اسے چھوڑ دیا اور یا تو ان کا ہاتھ پکڑا امریکن گراف کا یا رشین گراف کا ہاتھ پکڑا اور عرب تہذیب ہمیں پسند نہیں آئی, اسلامی تہذیب پسند نہیں آئی. علامہ اقبال نے ابلیس کی زبانی ایک پیغام اپنے کالندوں کو دلوایا تھا کہ ابلیس کیا کہتا ہے, وہ سنو اہل لالپور اور رودرپور اور خضرپور سب بھی پور ہیں ماشاءاللہ. عربی میں تو ہمارے کچھ لفظ جو ہے وہ پور ہیں, وہ کچھ باریک ہے, مگر یہاں تو سارا ہی پور ہے. پور کے معنی بھرے ہوئے کے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھرا ہوا ہے, مگر غرور سے بھرا ہوا نہیں, تکبر سے بھرا ہوا نہیں, اپنی بڑائی سے بھرا ہوا نہیں, چھچورے پن سے بھرا ہوا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر سے بھر دے, نعمتوں سے بھر دے, شکر کے جذبات سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے جذبوں سے آپ کو بھر دے. جس طرح آپ کے شہر کا نام لال پور ہے اور لال کے معنی ہے گوہر, موتی, عمدہ قسم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو واقعی لال و گوہر سے بھر دے. یہاں سخی ہو اور ان کی سخاوت کے چرچے حاتم طائی کی طرح ہوں. یہاں لوگ ایک دوسرے کے دردمند ہوں, ان کے چرچے ہوں کہ یہاں دردمند لوگوں نے ایک سوسائٹی تنظیم بنائی ہے اور ان سوسائٹی تنظیم کے لوگوں نے ایک ایمبولینس کا انتظام کیا ہے کہ یہاں کوئی بیوہ اور کوئی غریب اور کوئی مسکین اور کوئی پریشان حال اگر رشیکیش سے جانا پڑ جائے اور دہلی کے ایم سی او سے جانا پڑ جائے اور اس غریب کے پاس 5,000 روپے بھرنے کے لیے نہ ہو تو وہ اس ایمبولینس میں بیٹھے جہاں یہ اعلان کر دیا جائے ہر غریب کے لیے فری ہے. ایسے دردمند یہاں پیدا ہو جائے. کسی کی چھت نہ ہو تو وہ چھت ڈلوانے والے ہوں, کسی کو بیمار ہو تو اس کو دوا دلانے والے ہوں. جو یہاں میڈیکل چلا رہے ہیں وہ اپنے میڈیکل پر 10% دواؤں کو غریبوں کے لیے عام کر دیں. جو ڈاکٹر کی کلینک چلا رہے ہیں وہ غریبوں کے لیے نسخہ عام کر دیں, فیس کو آدھا کر دیں, 25% کر دیں. اگر حکومت کے وقت جسے ہم پکار کر کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, قاتل ہے اور یہ برا حکومت ہے, اس نے ہی غریبوں کے لیے علاج کو فری کر رکھا ہے اور آیوشمان کارڈ بنا رکھے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے پردھان جی بھی یہاں پر موجود ہیں. ان سے میں درخواست کرتا ہوں اور ان جیسے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, آپ کا بھیڑ خدمت خلق کا ہے, وہ آپ کا بھیڑ ہے, اللہ آپ کو مبارک کرے. مگر آپ کے در سے جو سرکاری اسکیمیں ہیں وہ شہر اور گاؤں کے لوگوں کو پہنچنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہو, اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. پھر دیکھیں یہی تو قرآن ہے. تو ابلیس نے کیا کہا اپنے چیلے سے؟ اس نے کہا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ فاقہ کش, فاقہ کرنے والا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تمہاری تاریخ, تمہارا قرآن جس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے, جب تمام ٹٹی دل فوج میں کیا یہودی اور کیا عیسائی اور کیا مشرکین عرب اور کیا قبائل جب سب نے اکٹھے ہو کر مدینے کو ایک طرف سے گھیر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور صحابہ نے 1 پتھر باندھا اور پوری غزوہ احزاب کو پتھر باندھ کر جیت لیا کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 تندوری روٹی کھا کے جیتا جائے گا. 5 تندوری روٹی کھا کے سانس نہیں آئے گی. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
روح کو طاقتور بنانے کے لیے اسلام کا ایک پلر ہی روزہ رکھ دیا. آنے والا مہینہ روزے کا ہے کہ نہیں؟ جو بالغ ہے، صحت مند ہے، عورت حمل سے نہیں ہے، بچے کو دودھ پلانے والی کے لیے چلیے گنجائش ہے، ناپاکی کے ایام میں اس کے لیے گنجائش ہے، روزہ چھوڑنے کی بات میں قدر کرے. لیکن ہر بالغ مرد پر 30-29 روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے سالانہ، تاکہ ہماری روحانیت طاقتور ہو جائے. کیسے؟ فاقوں سے روٹی کے لقمے نہیں کھانا، اور ہمیں پانی کے قطرے جسم کے اندر داخل نہیں کرنا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لہذا آج پوری قوم کھانے کے پیچھے لگی ہے کہ نہیں؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہندی زبان میں کہہ رہا ہوں، اپنے معاشرے کی زبان میں، اپنے بھتائی سے لیتا، ہاتھ دینے والے کو بھتائی کہتے. بھئی کھانا آپ کو بنانا، اچھا صاحب جتنی گنجائش ہوگی بنا دے گی. نہیں، کباب سیکھتے ہو، شامی بھی، اور یہ بھی کھانا ہو. بارات لڑکی کی ہے، ماموں نے اپنی بہن کو ودا کر کے پوری زندگی دینے کا پٹا لکھوا دیا ہے. کیا سماج ہے ہمارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوسوں دور، ہزاروں دور، کروڑوں میل دور کیا سماج بنایا ہے ہم نے. ہم اگر بہن کے یہاں جائیں اور اس نے اچھا کھانا بنا لیا تو کیا مزہ کہ ہم خالی ہاتھ وہاں سے کھا کر چلے آئیں. قیمت ادا کر کے آنا پلیٹ میں، ورنہ ساز جینے نہیں دے گی. تیرا بھیا آیا، پھینس کر چلا گیا، دھول کر چلا گیا، بہن کی نہ کھا گیا. ارے یہ بہن ہے، یہ سب کو ملا سکتی ہے، بھائی کو نہیں. یہ بھائیا ماموں کے لیے اجنبی اور دشمن بنا ہوا ہے، نہیں بھانجے کی رقم نہیں لے سکتے. یہ کون سا نظام ہم نے بنایا ہے؟ اسی کو شیطان نے کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو. فکر عرب اسلام کی فکر ہے، انبیاء کی فکر ہے، قرآن کی فکر ہے، رسول کی فکر ہے، صحابہ کی فکر ہے. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو. اسلام اگر وہاں سے نکل جائے گا تو دنیا پیش کرے گی کہ بھیا ہم نے تو سعودی عرب میں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ٹوپی کاہے کو اڑا؟ کیوں؟ میں نے تو سعودی عرب میں یہ دیکھا. آج یہی تو پیش کرتا ہے آدمی. میں نے سعودی عرب میں یہ دیکھا کہ نماز تراویح 20 رکعت حرم میں ہوا کرتی تھی. جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلتا آ رہا ہے، مگر کورونا کے بعد وہ 8 میں نہیں رہی، 10 ہو گئی. 10 کہاں سے آئی؟ 8 تو حدیث میں بات دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ 8 ہے، یہ 10 کہاں سے ہو؟ بولو یہ 10 کہاں سے آئی؟ اور انہوں نے کہا میں شریعت اور پیغمبر بن کے آیا ہوں، اس لیے کل تک کسی کے یہاں 8 تھی، کسی کے یہاں 20 تھی، بیچ میں اٹھا کے میں نے 10 کر دیا. واہ کورونا، تم 5 کرتے تھے تو اچھا رہتا. کیا کہنے؟ فکر عرب کو لے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو. دنیا کی دوسری قومیں ہم سے یہ کہتی ہیں، ہم کیا کہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بڑے صغیر میں، سرزمین ہند میں، کہ ہم شراب کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو بڑا منتقل کہتے ہیں کہ شراب کے جام توڑ ڈالو اور شراب کے مٹکے دھو ڈالو. جیسے صحابہ نے کیا تھا، سود سے باز آ جاؤ. ہمیں پورا نظام، پورا سسٹم پوری دنیا کا سود پر چل رہا ہے، مگر اس کہنے پر ہمیں صبر نہیں ہوتی، ہتھکنڈا نہیں لگتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابو سنیما ہال بند کر دو، اس کی جگہ کوئی اور تجارت کرو. مگر سعودی عرب کی سرزمین پر اگر ایمان وقت اور کوئی اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا ولی یہ بات کہہ دے کہ تم نے محمد رسول اللہ کے اثر کے سامنے جہاں آرام فرمائے، حضرت عمر جیسا شریف بہادر اور اللہ کے معاملے میں خود غصہ کرنے والا موجود ہے، اس سے جنگ
کے فاصلے پر تم شراب کے دروازے کھول رہے ہو، تم نچنے جانے والیاں یہاں بلا رہے ہو، اور تم یہاں اسکرین لگا رہے ہو، سنیما گھر بنا رہے ہو، تو وہاں کا حکمران اٹھا کر کے جیل کی سلاخوں میں اور دنیا کے حکمران کہیں گے کہ تمہارا سعودی عرب میں شراب بکری ہے کہ مخالفت کر رہے ہو؟ وہاں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یہاں کیوں ناچ گانے والوں کی مخالفت کرتے ہو؟ وہاں سودی کاروبار چل رہا ہے، یہاں سود کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کیا جواب؟ فکر عرب قلعے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو اجازت یمن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ دیکھ، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، جو یہ بات کر رہا ہو کہ گناہ چھوڑ دو، جو یہ بات کر رہا ہو کہ زنا چھوڑ دو، جو یہ بات کر رہا ہو کہ کعبے کی توہین چھوڑ دو، اسی شہر سے نکال دو اور جلا وطن کر دو۔ کیا مصر سے نہ جانے کتنے علماء کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ کیا ملک شام سے نہ جانے کتنے علماء کرام کو جلا وطن نہیں کیا گیا؟ یہ جلا وطنی کی زندگی وہاں سے گزار رہے ہیں، اسلام پسند نہیں ہے، امریکہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا ہے تو آج تک سجدہ کیے جا رہے ہیں، کسی نے رشیا کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا ہے تو اسے سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ سجدہ تو ایک ہی اللہ کو جائز ہے، سروری زیبا فقط اس ذات حمیدہ کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات حمیدہ کو ہے، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ کیا کچھ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو؟ میں نے پھر دوبارہ بات دوہرا رہا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، 1450 برس پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال کی شکل میں، عبداللہ کے دور یتیم کی شکل میں، عبد المطلب کے پوتے کی شکل میں محمد عربی کو دے دیا، تو ان کو دینے کے بعد قرآن دے دیا اور کعبہ دے دیا، اور ان کے سطح میں ان کے خشک پہاڑ جس پر ہریالی بھی نہیں ہوتی ہے، ان پہاڑوں کے نیچے دنیا کا خون رکھ دیا، یعنی ساری دنیا کی مشینوں کا خون پیٹرول ہے، وہاں پیدا ہونے والا ڈیزل ہے، وہاں سے نکلنے والی گیس ہے، ان کے پہاڑوں میں سونے کے خزانے اور سونے کی دھاتیں رکھ دی۔ اگر وہ چاہیں تو دنیا سے اچھے سائنٹسٹ بلا کر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں غریب بچوں کو بلا کر وہاں میڈیکل کا بہت بڑا تجربہ کیا جا سکتا ہے، مگر جو قوم محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے چھڑائی ہوئی جام شراب کو بھی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہی دنیا میں عزت کی راحت ہے، تو پھر رہ کیا جائے گا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند حسن، جب کعبے سے کفر اٹھنے لگے تو مسلمانی کہا۔ لیکن اے لوگوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو حضرت موسیٰ کی طرح محض مصر و وادی تیہ کے لیے نہیں ہے، جو حضرت عیسیٰ کی طرح محض بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے، جو حضرت لوط کی طرح عمر اور صدوم کی بستیوں ہی کے لیے نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو آفاقی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرب سے عجم تک، صحراؤں سے آبادیوں تک۔ اگر وہ اس سے پھر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اے اہل عرب، تم سونے سے کھیلتے رہو، چاندیوں سے کھیلتے رہو، گلاب و عنبر کی تجارت کرتے رہو، قوت باغ کی دوائیں ہندوستان سے منگاتے رہو، اور تم اسی فکر میں لگ جاؤ تمہارے سامنے ایک ہی مقصد ہو عیاشی، ہمجنسی، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عجم کو قبول فرمائے گا، اور اللہ نے آج عجم کو قبول فرمایا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ مدرسہ ہو یا بھی میں مانا یمین تک مسجد کو مکتب دے کے آیا ہوں، وہاں ننھی منھی بچیاں ہو، وہاں ہمارے پھول سے بچے ہو، ہماری کھلی ہوئی گلیاں ہو، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے حافظ بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کاشی پور میں جہاں ہال ہے، جہاں تمنا ہال ہے، اس کے پاس میں آیا، وہاں میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم شراب کے جاموں میں غرق ہو جاؤ، تم جینیفر لوپیز کو نچا کر دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے درہموں کی، تمہارے دینار کی، تمہارے ریال کی، تمہارے مال کی، تمہارے پیٹرول کی، تمہارے سونے کی۔ میں اسے اٹھا کر کے رامپور کے کسی گلیارے میں، کسی کوچے میں، کسی جھوپڑی میں پیدا ہونے والے بچے کو قرآن کی دولت سے مالا مال
बुरा है कि नहीं? यहाँ बैठने वालों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। किसी दिन भी आखिरी हिचकी हो सकती है और किसी दिन भी हमारा सफर आखिरत तैयार हो सकता है। इस जिंदगी में आखिरत के लिए कुछ कर जाओ। इस्लाम माल कमाने को मना नहीं करता, मगर ये कहता है कि धोखा देकर माल मत कमाओ, किसी का गसब करके माल मत कमाओ, झूठी कस्में खा करके माल मत कमाओ, अमानत में खयानत मत करो। अगर है तो उसे जाहिर कर दो। मिलावट करनी है तो बता दो, इतना पानी इतना मैंने इसमें मिला दिया है। मैं ऑयल अगर बेच रहे हो तो बताओ इसमें हमने खुला इतना मिलाया है। अगर तुम पेट्रोल बेच रहे हो तो बताओ कि मैंने डीजल भी इसमें मिला दिया है। लेने वाला ले या लेने वाला छोड़ कर बेचा जाए। कपड़ा अगर फटा हुआ है तो बता दो कि कपड़े में ऐब है, नक्स है। अगर लकड़ी का काम करते हो तो बता दो कि लकड़ी शीशम की है, साल की है, आम की है, चावल की है। इस पर रंग होकर चढ़ा कर ये मत कहो कि शीशम इतनी सावन है। यही तिजारत तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक 24 घंटे की इबादत बन जाएगी। एक मजदूर अगर अपने बच्चे के लिए हथौड़ी चलाता है, वसूली चलाता है, घर की तामीर करता है, पत्थर तोड़ता है, जमीन पर फावड़ा चलाता है, खुरपी चलाता है, लकड़ी आने से काटता है, खुदाए तो जहां की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के हाथ को कोसा दिया है, उसे चूम लिया है और पकड़कर उठाकर ये कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये हाथ उतना ही महबूब है एक मजदूर का अपने बच्चे की हलाल कमाई के लिए, जितना हाथ हजरत हनीफा जिनके बदन में महबूब था, जितना खालिद बिन वलीद का अज़वा में महबूब था, एक काजी का हाथ जितना अल्लाह को महबूब है, उतना ही मजदूर का हाथ भी शर्त ये है कि हलाल कमाई। दुनिया आज हमसे यूं ही बेजार नहीं है, इसलिए कि हम मुसलमान नहीं। काश तूफान मगरिब हमें मुसलमान कर देता। सारी दुनिया को तलाश है अमन की, सारी दुनिया को तलाश है राहत की, सारी दुनिया को तलाश है सुकून की। ऐ लोगों, उनके पास कुरान नहीं है, उनके पास जिक्र इलाही नहीं है, उनके पास नमाज के सजदे नहीं है, उनके पास उन्हें तसल्ली देने वाले हुजूरान दीन नहीं है, तो उन्हें नशे का सहारा लेना पड़ता है। वो नशे की गोलियां खाते हैं, कुकीन खाते हैं, स्मोक पीते हैं और हमारी जिंदगी पे असर करते हैं कि तुम्हें नींद कैसे आए। नहीं जिक्र करना चाहता मगर फिक्र कर रहा हूं। हम जिस जगह पर कैद थे वहां तो ज्यादा तादाद क्रिमिनल उन्हीं लोगों की, गैर मुस्लिम भी उसी तादाद में है जिस तादाद में वो इस मुल्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ज्यादा हो और वो कम हो, ये गलत तस्वुर है। जितने हम यहाँ हैं इस क्वांटिटी में उस हिसाब से मुझे लोग हैं। हम दोपहर को 12:35 पर अजान ज़ोहर देते, जो कि हमारे साथ कुछ अहले हदीस साथी थे और वो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना चाहते थे। अगर हम जमात न करें तो अल्लाह को कह के खुद अकेले खड़े हो जाए तो जाओ, हम तो अव्वल वक्त में पढ़ें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे लिए अव्वल वक्त भी है और आखिर वक्त तक वक्त है। हम तुम्हारी वजह से जमात की वजह से 12:30 ही पे नमाज पढ़े जब वक्त हो। फजर की नमाज थे वो अव्वल वक्त में पढ़ते। बोले अगर तुमने लेट की तो हम अल्लाह के अकेले खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा तो अकेले ही तिलावत करेंगे, कोई आए नहीं आए, हमें तो अव्वल वक्त में पढ़े। जमात की कोई हमें कोई बात नहीं, हमारा वक्त हो जाता है। इसलिए पूरे 7 साल नमाज फजर और नमाज ज़ोहर अव्वल वक्त में पढ़ते रहे, मगर उसका फायदा ये मिला कि फजर के लिए अव्वल वक्त में तो उठना ही है, आधा घंटा बैठ जाता है जिसके लिए उठ गए। इधर तहज्जुद खत्म हुई, उधर नमाज फजर जमात के साथ अदा हुई, तो 12:30 के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़कर हम उसी तरह सो जाते हैं जिस तरह हमने देवबंद में रहते हुए, जंगूह में रहते हुए, खारटीन फैजुल उलूम में रहते हुए कैलूला किया। मुसलसल 1 बजे से 3 तक कैलूला होता। कैलूले के बाद बाहर हो जाते। वहां जो दूसरे क्रिमिनल थे, जो गैर मुस्लिम साथी थे, वो ये कहते कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, तुम दोपहर को भी सो जाते हो, रात को भी सोते हुए मिलते हो। हम तो जब तक नशे की पुड़िया सूंघ न ले और जब तक चरस की बीड़ी बना करके पी न ले, हमें नींद नहीं आती।
یہاں تک کہ ٹراماڈول ایک گولی آتی ہے جو درد کو بھی روکتی ہے، نشہ بھی کرتی ہے، وہ ہم سے کہتے کہ مفتی صاحب تم لگوا لو اور مجھے دے دینا، تم مت کھانا، اور ہمارے پاس ساتھی لگوا بھی لیتے کہ کوئی بات نہیں، اس پر احسان کر دو، بیچارے کو نیند نہ آ رہی، ٹراماڈول اس کی کہا ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد ہے، وہ ان کے پاس نہیں، وہ ہمارے پاس ہے، اس لیے دنیا بھٹک رہی ہے، مگر ہمارا جو ظاہری کردار ہے، جو ظاہری عمل ہے، اس سے وہ بھٹک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی قوم ہے، ابھی بیٹھا میں آپ کی بستی میں یہاں پر، یا میں بیٹھوں اپنے گاؤں کی بستی میں، اور باہر گلیاروں میں کھڑے ہوئے جو ہمارے بچے ہیں، ان کی زبان گالیوں سے تر ہے، تر کیا کہوں، گالیوں سے بدبودار ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، سامنے والا سماج یہ سمجھتا ہوگا کہ تعلیم یہاں کوئی عیب نہیں ہے۔ ریاضی کے طور پر کہہ رہا ہوں، دو نوجوان ہمارے جاننے والے سیلم پور سے چل کر کے قریچی پہنچے، اور وہاں انہوں نے اپنی بائک سنبھالنے کے لیے میکینک کے پاس کھڑی کی، یہ دونوں نوجوان آپس سے باتیں کرتے رہے، 10-15 منٹ تک باتیں کرتے رہے، اس کے بعد کسی کا فون آیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم، ادھر سے ہو وعلیکم السلام، تو وہ میکینک آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں؟ چہرے سے بدل نہیں رہا تھا، جو کہ چہرہ کو صاف تھا، یہاں مسلمان ہے؟ تو اس نے کہا کئی سال کے بعد میں یہ سمجھا کہ مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے جو گالی نہیں بنتا۔ تم نے 20 منٹ تک بات کی مگر تمہارے منہ سے کوئی گالی نہیں نکلی۔ میرے یہاں تو جمنا پار سیلم پور سے جو بھی مسلمان میں آتا ہے وہ بیٹھنے سے پہلے گالی استعمال کرتا ہے، اور گالیوں کی بوچھار چلتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری شناخت اور یہ ہے ہماری چھوی۔ اگر ہم نے کسی سے پیسہ لے لیا تو کیا مزاق، یہ ہم واپس لوٹا دیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیٹ آگ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس میں سب کچھ ختم ہے۔ جبکہ اس قرآن نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو بھی یتیم کا مال ناحق کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرائے۔ اب کون دے ہمارے پاس، کون تجارت کرے؟ جو دنیا کے سود خور تھے، پہلے زمانے میں ہم بیاجوا کسی کو کہہ کر پکارتے تھے، یہ بیاجوا ہے، بیاجوا سے لڑکے نہیں تھے۔ ارے بنیے کے یہاں محض کوئی وصولی کا پیشہ کرتا تھا کہ بنیے کے پیسے جو ادھار دیتے ہیں وہ کوئی وصول کرتا تھا، تو سماج میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے، بنیے کا نوکری کرتا ہے اور سود کے پیسے وصول کرتا ہے۔ ایسی انگلیاں اور ایسے اشارے اٹھنے لگتے تھے۔ شراب کوئی پیتا تو کون تھا جو اسے لڑکیاں دیتا؟ مگر آج نہ میرا گاؤں بچا ہے نہ آپ کا، لیکن پورا ملک ہندوستان شراب کے جام نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، تاش کے پتے ان کے ہاتھوں میں ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شرطیں لگا رہے ہیں، بٹکرین کے نام سے سٹا کھیل رہے ہیں، اور سٹا وہ الگ کھیل رہے ہیں، رامپور میں بیٹھے بازار میں سٹا الگ کھیل رہے ہیں، اس سٹے میں زمینیں بیچ ڈالوں، اس سٹے میں سب کچھ اپنا گوا ڈالا، اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ لویش کمار کے نام سے جو پورا ایک اسٹینڈنگ چل رہا ہے، اس پر مظفر نگر کے اور میرٹھ کے نہ جانے کتنے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ تمہارے قرآن نے 1400 برس پہلے سٹے کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا۔ تجارت کے فروغ کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، کل میدان قیامت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کون نہیں چاہے گا کہ حسن اور حسین کے ساتھ کھڑے ہوں؟ حسن اور حسین جن کے نام سے ہم محبت کا اظہار 1400 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، انداز کچھ بھی ہو لیکن ان سے محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں؟ کل میدان قیامت میں نانا جان کے دائیں بائیں حسن اور حسین ہی تو ہوں گے، اور ان کے پاس فاطمہ تو ہوں گی، اور ان کے پاس حضرت علی بھی تو ہوں گے، اور ان کی محبت ہمیں فائدہ پہنچائے گی، مگر یہ سچا تاجر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
रामपुर में हम जाते श्याम मूर्ति के यहाँ, बाप हमारे सौदा लेने क्यों, नाम तो उसका श्याम और मूर्ति है। क्यों? इसलिए कि वो एक दाम बोलता है, कोई कट निकल आए, बीवी और माँ को रंग पसंद नहीं आए तो वापस कर लेता है, और इसके मध्य मुकाबिल शादाब मार्केट में जाओ, दावे तो बहुत लंबे, पजामे टखनों से ऊंचे, टोपियां सरों पर, दाढ़ियां माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, मगर अगर आप वापस लेने के लिए चले गए तो फिर घड़ियां में पहले से इसमें था, चले आए वहां से, ले जाओ, वापस नहीं करता। अच्छा साहब 200 रुपये बढ़ा कर ले लो। हाँ, ये गुजरा है मुझ पर बचपन में अपने वालिद के साथ, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वो साहब अब नहीं है दुनिया में, ना मतलब। कहीं एक हदीस मुझे मुफ्ती अब्दुल लतीफ को जमीयत उलमा AITU में बैठते हैं, उन्होंने भेजी कि अगर कोई सौदा वापस ले ले, कोई किसी का सौदा दिया और वो वापस लेकर आ गया, अगर ये वापस सौदा ले ले तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में इसके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अगर हम इस तरह होते तो हमारी तिजारतें पनप जाती और हम वो होते, लेकिन जो सूदखोर हैं, जो दुनिया में बैंकिंग निजाम चला रहे हैं, एक तरफ बैंक का निजाम है जो गरीबों से लूटा जाता है, खसोटा जाता है, कोई रहम नहीं किया जाता, मगर उनकी ईमानदारी का आलम यह है कि अगर उनके बैंक में रुपए भी हों, सिक्के भी हो तो आपको लौटा करके वापस। यही का वाक्य सुनाऊंगा, इब्रत के लिए सुना रहा हूं। मैं जब गया तो रामपुर में मेरा अकाउंट खुला हुआ था स्टेट में, समीउल्लाह के नाम से मुझे रामपुर वाले जानते हैं, ये तो बाहर का नाम है अब्दुल समी, और ये बदल गया था देवबंद में। अल्लाह को यही पसंद था कि अल्लाह तबारक व तआला को वो नाम सबसे ज्यादा महबूब है जिसमें अब्द लगा हुआ हो, अल्लाह का गुलाम, समी का गुलाम। उस्तादों ने कहना शुरू कर दिया, मैंने कोई इकबाल और अब्दुल समी हो, लेकिन यहाँ अकाउंट में समीउल्लाह चले गए। 10,000 रुपए एक साहब ने डाले थे अकाउंट में कि आप जलसा करते आ रहे हैं, इसमें से गाड़ी का किराया भी है और आपका हदिया भी है। हमने सोचा कि वो निकालने के लखनऊ से ATM लेकर, वो 10,000 का, उसमें कुछ और रुपये पड़े हुए थे, मुझे याद वो रह गए वाले। 7 साल के बाद हमने सोचा अब कहां मिलेगा, सारे पहचान पत्र देखने के, नाम उसमें अब्दुल समी, यहाँ समीउल्लाह, यहाँ का पहचान पत्र अलग, वहां का पहचान पत्र अलग। हमारे छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आपके पैसे भी तो थे, उसके निकालने की कोशिश करो। 6-8 महीने में वैसे भी गुमा गया। उसके बाद फिर मैं उस बैंक में पहुंचा और बैंक में जाकर मैंने कहा कि साहब हमारा अकाउंट ऐसे खुला हुआ है, अब हम दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं, वहाँ अब्दुल समी के नाम से हमारा वो बना हुआ है, क्या हमारे पैसे मिल जाएंगे? उसने कहा यहाँ का कोई पहचान पत्र, कोई प्रूफ है आपके पास? मैंने कहा है। उसने कहा पहचान पत्र दो, मैं नया खाता आपका डेयरी के नाम से खुलवा देता हूँ और 15 मिनट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा देता हूँ। इस वक्त जो आपके पैसे में वो 22,000 रुपए है, वो 22,000 रुपए आप जब चाहे जहां से चाहे निकाल ले, उसमें नहीं करने। जिसके माथे पर टीका लगा हुआ था और वो वहां पर बैठा हुआ था, अगर कोई और होता हम जैसा तो कहता जाओ नाम यही भूलने वाले केस और करूंगा तुम्हारे ऊपर। हम दोनों पर आगे भाग जाते कि भाई अगले 22,000, 5,000 उसमें सूद के पैसे थे, वो हमने किसी गरीब को दे दी, उसका काम चल रहा। बाकी पैसा हमारा था। तो दुनिया की उन कौमों ने जिनके पास ईमान नहीं, लेकिन अखलाकियात और अपने मेयार को वहां पर पहुंचा दिया। और हमारे अखलाक का ये आलम है कि हम अपनी कदरों से नीचे गिरे हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं। कपड़ा अगर लो तो बातें बड़ी मीठी कर रहा है, और उसके बाद जब टेलर के पास लेकर गए थे तो 8 मीटर कम, अब वापस बैठो उसे। ये है हमारा हाल। मेरे अजीजों बदलो अपने। सुनाने का मकसद यही है कि हम अपने आमद से, किरदार से मुसलमान नजर आए। रिक्शा में बैठो, नाम पूछो रिक्शा वाले का,
10 रुपए तय किए हैं तो उसे 11 रुपए दे दो, 15 रुपए दे दो। जो हमारे नबी ने कहा है जरा सा छुट्टा हुआ तोड़ो, कम मत तोड़ो। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अला अन्नासी यस्तawफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। अल्लाह का रसूल फरमा रहा है हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, जहन्नम की एक हड्डी है उन कमी करने वालों के लिए जब दूसरों से अपना हक वसूल करते हैं तो पूरा लेते हैं। वैदा कानून और जब उन्हें नाम कर देते हैं, अब वज़नूहुम या वजन करके देते हैं तो कम कर देते हैं। अगर रिक्शा चला रहे हो तो मीटर को पास मत करो। अगर पेट्रोल पंप है तो उसे बचाने के लिए उसके नंबरों को घटाओ बढ़ाओ मत। अगर कोई ड्यूटी दे रहे हो तो उस ड्यूटी का पूरा पास रखो। अगर तुम ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो तो ये किराया बढ़ जाएगा, मीटर से घुमा के वहां चलाऊं, ये मत करो कि इसी से वसूल करो, इससे बरकत उठ जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है हराम में, बरकत रखी है सच में। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है अपने नबी की जिंदगी में। बरकतें हासिल करो और आप में बरकत होगी, नस्लों में बरकत होगी, तुम्हारे घरों में बरकत होगी। बरकत का मफहूम हमने खत्म कर दिया है। बिस्मिल्लाह पढ़कर हम खाना नहीं खाते और उसके बाद समझते हैं कि सुन्नतें छोड़कर हमारा खाना पूरा हो जाएगा। जहाँ सुन्नतें कुर्बान हो, जहाँ सुन्नतों के जनाजे निकालने जाए वहां पर शादियों में फिर बेहुरमती होती है, बेइज्जती होती है, खत्म हो गया। वो सब सेठ जी की हवा निकल गई। एक सहाबी ने रूम की सरजमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना शुरू किया और इत्तेफाकन उनके हाथ से वो खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। उन्होंने उसे नबी की सुन्नत के मुताबिक उठाना चाहा तो बाकी सहाबी ने कहा ये सामने रूमी हमें देख रहे हैं, इनकी तहजीब आला है, इनकी तहजीब बहुत ऊंची है, ये समझेंगे कि मुसलमान बड़े कमतर है कि नीचे का रुकमा उठाकर खा रहे हैं, कि नीचे का पड़ा हुआ टुकड़ा उठाकर खा रहे हैं। जब उन्होंने अपने साथियों की नजरों को देखा, अल्लाह अकबर चुना उनकी जबान से निकला जिसे तारीफ ने अपने सीने में महफूज कर लिया और कयामत तक उस सहाबी की शान बयान करता रहेगा, इसने रसूल की दास्तान सुनाता रहेगा। उन सहाबी ने कहा अतरुक सुन्नत हबीबी बिहाउलाइल हुलका, क्या अपने नबी की सुन्नत को मैं बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? सुन्नतें जिंदा करो और फिक्र करो अपनी आखिरत की। अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें मौका दिया। मैंने 40 मिनट के वक्त के बजाय 60 मिनट का वक्त दे दिया। 1 घंटा मैंने आपका लिया है, 60 मिनट। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अल्लाह ताला इस इदारे में इसके नाम से हम यहाँ आते हैं। अब कुछ कार्य खैर आप शुरू करें, चैरिटी के काम शुरू करें, जो सीख कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। वो भी दाढ़ी पगड़ी, हमसे बड़ी पगड़ी, हमसे बड़ी उनकी दाढ़ी, हमें तो गुंजाइश भी है कुछ के बाद, उनके तो गुंजाइश ही नहीं। क्या अंजाम नहीं दे रहे क्या? राह का भटका हुआ कोई मुसाफिर गुरुद्वारे में चला जाए, कोई भी उसका धर्म हो, कोई भी मतलब हो, वह जंगल चल रहा है, खाना खा रहा है, हमारे यहाँ है कोई सिस्टम? हमारे यहाँ है कोई ऐसा इदारा, कोई निजाम? सूदखोरों ने अपना निजाम बना लिया। हम अपने 75-70 सालों में कोई क्यों नहीं बना सके कि हमारे पास भी कोई इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होता, हमारे पास भी कोई एक दरवाजा तो होता कि पता चला मेरे भाई के साथ हादसा पेश आ गया और उस हादसे में उसकी टांग टूट गई, अब इसके पास अपना कुछ नहीं है, कमाने से लाचार हो गया, चारपाई पर पड़ा हुआ है, जवान बेटियां तड़प रही है, बाप अपनी टांग सही नहीं हुई, हॉस्पिटल में डॉक्टर हमदर्दी नहीं कर रहा, उसे हमदर्द होना चाहिए था अगर वो नहीं कर पा रहा। यहाँ 35-50 रुपए का अगर खर्च है तो ये खर्च कौन दे? रिश्तेदार तो कह रहे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ देना पड़ जाएगा। आखिर ऐसी मजबूरी में आकर अगर वो किसी सूदखोर के पास चला गया, ऐसी ही चीजों का देख करके लोग शिकार कर रहे हैं। आज हमारी बहनों और बेटियों के पास बंधन के नाम से, उन जाने किसकी तंजीम के नाम से नौजवान आ रहे हैं। 10,000 का लोन मिल जाएगा, 5,000 का लोन मिल जाएगा, सस्ती किस्तों में मिल जाएगा, तुम्हें शौहर को नहीं बताना है, तुम्हें अपने भाई को नहीं बताना है, आधार कार्ड तुम्हें चाहिए, आधार कार्ड का नंबर है, अब अगर वो लोन अदा नहीं हुआ
تو سودی قرض ادا نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اگلا نمبر آبرو کا سودا ہی تو ہے، عصمت کا کھیل ہی تو ہے، عصمت لوٹ ہی تو جانی ہے. جو ایک طرف ہمارا معاشرے میں یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہوں اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم گلچھڑیوں میں اٹھا رہے ہوں، ہم آتش بازی میں اٹھا رہے ہوں اور دلہن کی کار پر نوٹ پکھیر رہے ہو، ہم اپنے دولہا پر نوٹ پکھیر رہے ہوں اور ہم چھچورا بن کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی کا دار، ذلت کا دار ہمارے گھروں میں نہیں ڈالے گا تو اور کیا. بس میرے عزیزوں، تقاضا کھانے کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، دعا کا بھی ہے. مجھے امید ہے میں آج ایک پیغام آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. نمبر 1، اپنی زکوٰۃ پورا حساب لگا کر نکالیں. بے چین ہو جائیں جیسے حج جانے کے لیے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں نا، اسی طرح زکوٰۃ کے مسئلے پوچھو. یہاں دل نہ بھرے تو ٹنڈا جاؤ، وہاں دل نہ بھرے تو کسی اور مفتی سے پوچھو، مرتبہ جاؤ، پوچھو میری زکوٰۃ نکلنی ہے. زکوٰۃ نکالو. اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میں اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کو صرف ان 8 جگہوں پر آپ رکھیں گے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں کر سکتے. مگر اسلام امداد کو خرچ کرنے کو کہتا ہے. ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے. یہ 3 رشتے ایسے ہیں جنہیں نہیں دے سکتے. یہاں کی امداد خرچ کرو. مسجد کی عمارت میں، مسجد کی بناوٹ میں، مسجد کی امام کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آپ اپنا مال خرچ کرتے چلے جائیے. ایک طرف دنیا روکنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہی ہے، تم اپنا مال کیوں خرچ نہیں کر سکتے؟ اتنا طے کر لو. آپ بھی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مال والا پارٹنر ہو جائے تو مزے آ جائیں گے. محنت اس کی اور مال اس کا. ارے تمہیں مالا مال شخصیت کا پتہ بتا رہا ہوں جس کے پاس لبے شمار خزانے ہیں. وللہ خزائن السماوات والارض، اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں. اس اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لو. اے مسجد میں پڑھانے والے اماموں، اے مؤذن کرنے والے، مؤذنی کرنے والے مسجد کے مؤذنوں، اپنی تنخواہ میں سے یہ طے کر لو کہ 10 روپے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پارٹنر کرتے ہیں. اگر 100 روپے آئیں گے نکاح پڑھائی میں تو 10 روپے کسی غریب کو دے دیں گے. اگر ہدیہ ملے گا رمضان میں 50,000 روپے تو 5,000 روپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کمزور بندوں میں خرچ کر دوں گا جو میرے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں اور غیر بھی ہو سکتے ہیں. اے کم تجارت کرنے والوں، جب اللہ کو پارٹنر کر لو گے تو اس تجارت میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پارٹنر ہو تو خزانوں میں کمی آئے گی. نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا. یہ ناکارہ، یہ غلام، یہ گناہگار، یہ خاکسار اس بات کی دعوت دے رہا ہے آپ کو. اور اس کے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے 500 روپے سے کاروبار شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پارٹنر کر لیا. کسی نے 7.5% کا اور کسی نے 5% کا. ان کی تجارتیں آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. اگر تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو کر لو. اگر 100 میں 10 نکال دیے تو 10 100 ایسا ہوگا کہ جیسے اللہ کی راہ میں تم نے سارا مال نکل دیا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرمائے.